آئیے صاحب، آج آپ کو شہر لاہور کی سیر کرواتے ہیں۔ شہر لاہور اپنے دامن میں 2000 سالہ پرانی تاریخ لیے بیٹھا ہے۔ اس شہر نے ظہیر الدین بابر کی آمد بھی دیکھی، بادشاہ اکبر کا جاہو جلال بھی دیکھا، سلیم اور انارکلی کے قصے بھی پنپتے رہے۔ جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھومتا چلا گیا، مغلوں کی گرفت سلطنت پر کمزور سے کمزور پڑتی چلی گئی۔ مغلوں کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر 1857 میں اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور آخرکار برے صغیر پاک و ہند پر برٹش راج لگا دیا گیا، اور یوں ہی 300 سال پر مشتمل مغلیہ دور کا چراغ بجھ گیا۔ جب کسی کو کرکٹ کھیلتے دیکھتا ہوں تو من کرتا ہے سب کام چھوڑ چھاڑ کر بس کرکٹ کھیلنا شروع کر دوں۔ سولہ سو 71 میں بادشاہی مسجد کی تعمیر اورنگزیب عالمگیر نے خود کروائی۔ مسجد کی تعمیر میں سرخ پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا۔ مسجد کے 8 مینار ہیں اور 3 گنبد ہیں۔ مسجد نہایت ہی خوبصورت اور مغلیہ دور کی تصویر پیش کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک حضوری باغ والا دروازہ ہے جو آپ کو مسجد کے کورٹ یارڈ میں لے آتا ہے۔ مسجد کے دیگر چھوٹے بڑے اور بھی دروازے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ سیکیورٹی کے باعث آج کل مسجد کے دروازے صرف نماز کے وقت ہی کھولے جاتے ہیں، اور جو بھی لوگ زائرین ہیں جو مسجد کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں نماز کے وقت جائیں، اور نماز کے اذان کے فوراً بعد دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ بھی اندر جا کر نماز پڑھیں اور مسجد کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد نہایت ہی دلکش ہے۔ اس کا جو سرخ پتھر ہے اور سنگ مرمر کا جو یہ ایک کمبینیشن ہے نہایت ہی دلکش ہے، اور یہ مغلیہ دور کے حسن کی ایک لاجواب تصویر ہے۔ بادشاہی مسجد 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی تھی۔ اب یہ دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے، جہاں پر 95,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی بڑا نمبر ہے۔ 95,000 یہاں پہ ورشپرز جو ہیں وہ آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 لاکھ تک کا نمبر ہے، اور اب پاکستان میں سب سے بڑی غالباً جو مسجد ہے وہ فیصل مسجد ہے، اس کے بعد یہ مسجد ہے، لیکن آج بھی مغلیہ دور کی سب سے بڑی مسجد بادشاہی مسجد ہی ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد بادشاہی مسجد کا کنٹرول برٹش راج کے پاس چلا گیا، اور راجہ رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ یہ تاریخ کے پنوں میں لکھا ہے کہ بادشاہی مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنایا گیا، اور جب گورے آ گئے تو انہوں نے بادشاہی مسجد کو آرمی ٹریننگ سینٹر بنا دیا۔ یہاں پر آرمی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اس مسجد کو اچھا خاصا لوٹا سوٹا بھی گیا۔ یہاں پر کچھ ایسے ہیرے جواہرات بھی جڑے گئے تھے اورنگزیب کے زمانے میں جو اتار لیے گئے، لیکن اس سب ہونے کے باوجود آج الحمدللہ یہ مسجد قائم و دائم ہے۔ یہاں پر 95,000 اور عید کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 1 لاکھ لوگ آ کر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ مسجد اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس کی خوبصورتی ٹھیک سے دیکھنا چاہیں
تو شام کے وقت آئیں جب سورج ڈھل رہا ہو، تب آ کے اس مسجد کے کلر دیکھیے، آپ دنگ رہ جائیں گے اس کی کرشمائی خوبصورتی سے۔ ویسے تو میں بلیو ماسک کا بھی نظارہ کر چکا ہوں جو استنبول ترکی میں واقع ہے، وہ بھی بہت خوبصورت مسجد ہے، لیکن مجھے بادشاہی مسجد ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہو تو میں پھر آپ کو ایڈوائز کروں گا کوئی فجر کے وقت آئیں، صبح جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی خوبصورتی لاجواب ہے، یا مغرب کے وقت آئیں۔ بادشاہی مسجد کے حضوری باغ والے دروازے سے جیسے ہی آپ باہر نکلیں تو آپ شاہی قلعے سے جا ملتے ہیں۔ جی ہاں، شاہی قلعہ بھی مغلوں کی ایک بہت ہی خوبصورت یادگار ہے جو کہ بڑی خوبصورتی سے لاہور میں پرزرو کی گئی ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ اب بادشاہی مسجد آئیں تو شاہی قلعے کا چکر نہ لگے، یہ تو تھوڑی زیادتی ہو جائے۔ آئیے آپ کو شاہی قلعے کی بھی سیر کرواتے ہیں۔ 1558 میں بادشاہ اکبر نے شاہی قلعے کی تعمیر کروائی۔ یہ جو سٹرکچر اب ہمیں نظر آتا ہے، اس کی جو تعمیر ہے بادشاہ اکبر نے ہی کروائی تھی، اور اس کی تعمیر میں ریڈ بریک کا، سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ آپ اگر بادشاہ اکبر کی تعمیرات دیکھیں جو انڈیا میں بھی کروائی گئیں، زیادہ تر ان میں سرخ پتھر کا ہی استعمال کیا گیا۔ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بگی ٹائپ یہ وینس چلائی گئی ہیں قلعے کے اندر۔ اس کی ٹکٹ ہے، آپ جا کے اس کی ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں۔ میں نے تو اس کی ٹکٹ نہیں لی کیونکہ مجھے واکنگ پسند ہے، میں پیدل چلنا پسند کرتا ہوں۔ تو جو لوگ ضعیف حضرات ہیں جن کو چلنے میں مسئلے مسائل ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت ایک ٹور آپ کو دیتے ہیں، تو آپ یہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ تو ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، میرے خیال سے مجھے تو پسند ہے یہ، لیکن مجھے چلنا بڑا پسند ہے تو میں خود چل پھر کر ہی قلعے کی سیر کروں گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قلعے کی عمارت میں بھی جدت آتی گئی۔ بادشاہ اکبر کے گزرنے کے بعد شاہ جہان نے اس قلعے میں شیش محل قائم کر دیا۔ شیش محل کس کے لیے بنایا؟ وہ اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بنایا تھا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں بادلوں پر چل رہی ہوں اور میرے ارد گرد ستارے ہیں، تو اس نے کہا میں زمین پر تمہارے لیے ستارے تو نہیں لے کے آ سکتا، لیکن شیش محل قائم کر کے دے سکتا ہوں۔ تو آپ کو لے کر چلوں گا شیش محل، لیکن اس سے پہلے یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ ذرا غور سے دیکھیے، یہ ہاتھی کے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھی۔ بادشاہ اکبر ہاتھی کی پیٹھ پر سوار ان سیڑھیوں کو پر کرتا، اور یہ بالکنیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان بالکنیوں میں باندیاں، کنیزیں اور بادشاہ کی بیوی وہ اس کا استقبال کرتے، اوپر سے پھولوں کی پتیاں پھینکتے اور نعرے لگاتے۔ عامر صاحب بتائیں یہ شیش محل کے بارے میں۔ یہ شاہ جہاں نے بنایا تھا اپنی بیگم ممتاز کی تھی۔ ٹھیک۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں بادلوں پہ چلوں، میں یہ چاند و ستارے، اس نے بادشاہ کو بولا میرے لیے آسمان سے چاند و ستارے توڑ کر لاؤ۔ ٹھیک۔ بادشاہ نے بولا میں لا نہیں سکتا، لیکن تم کو زمین پر بنا کے دکھا دوں گا۔ اس وقت ہم تیسری بلڈنگ پہ ہیں۔ اچھا، ایسا ایسا دکھائیں ہم نے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تین قسم کا پتھر لگا ہے، سنگ بادل، سنگ موسیٰ، سنگ ابری۔ 3 قسم کا پتھر یہاں لگا ہوا ہے، سنگ بادل، سنگ موسیٰ، سنگ ابری۔ سنگ ابری۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جب پانی اور بارش آتی تھی تو اس کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ نے اس ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ عامر بھائی نے بتایا کہ یہ اسکوائر ہے، اسکوائر وی سی رائٹ ناؤ ہے، اٹس شیپ آف مون، اٹس مون شیپ۔ تو پھر اس کا کیا مقصد تھا عامر بھائی؟ یہ جب پانی چھوڑا جاتا تھا اس میں خوشبوئیں ڈالتے تھے، خوشبوئیں ڈالتے تھے اس میں۔ اچھا، جب چاند کی روشنی اوپر پڑتی تھی تو ایسے لگتا تھا زمین پر چاند ہے۔ اچھا، جب چاند کی روشنی یہ اسکوائر کے اوپر پڑتی تھی، جب چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 14ویں کا چاند، جب پورا چاند ہو۔ جی۔ اچھا، ایسے پانی میں تو ایسے لگے گا جیسے چاند ہے۔ ٹھیک 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 ہے۔ پہلے کھینچنا کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا۔ اچھا، وہ چمکا نہیں تھا، ٹھیک۔ بعد میں اس کے اوپر شیشے لگائے گئے۔ اچھا، جب چاند کی روشنی اس کے اوپر پڑتی تھی، ریفلیکشن اندر کی طرف جاتا تھا۔ اچھا، وہ ستارے اندر چمکتے تھے، شیشے جگمگاتے تھے۔ اس کی خواہش تھی، اس کی خواہش تھی کہ میں بادلوں پہ چل رہی اور ارد گرد میرے چاند اور ستارے۔ تو اس طرح اس نے شاہ جہان نے، اور اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ملکہ ممتاز۔ بہت بہت مہربانی آپ کی عامر بھائی، آپ نے لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت انفارمیشن پیش کی۔ جو سوال کرتے تھے وہ یہ تھے۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سارا ریفلیکشن جب وہ اندر پانی کا ریفلیکشن اندر آتا تھا تو یہ اس کا افیکٹ آتا تھا کہ یہ بادلوں پہ چاند اور ستاروں پہ چل رہے ہیں۔ جی، واہ واہ، ایک اور بات، اچھا، بھائی وہ لال ٹینیں ہوتی ہیں جی، گاؤں میں
مینار ٹیلیں ہوتی ہیں اس کے بغیر جو اسٹار بنتے تھے نا وہ یہ تھے. یہ سٹارز آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ملکہ کے بیٹھنے کے لیے روم تھا. جی ملکہ سردر ادھر بیٹھتی تھی. یہ گیٹیں آ کے اس میں سندر کی لکڑ جلائی جاتی تھی. سندر کی لکڑی سے چلا. اس کا دھواں نہیں تھا تو اس کی خوشبو ہوتی تھی. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. Very, very nice. You see the stonework. This is incredible, fascinating. You cannot find something like that anywhere around the world. Only in Lahore, in Bashai Mosque and in Lahore Fort. اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کی رائے سے ہی میں سیکھتا اور آگے بڑھتا ہوں اور میرا یہ لاہور کا سفر جاری ہے. میں آپ سے ملوں گا آنے والے ایک نئے ولاگ میں اور ایک نئی جگہ کے ساتھ. آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. فی امان اللہ. Thank you for watching.